हेलो स्टूडेंट आज का जो हमारा टॉपिक है ये काफ़ी अहम है। आज जो हम सीखने जा रहे हैं वो है काउंसलिंग करना। तो आपको काउंसलिंग करना आना चाहिए सभी स्टूडेंट्स को, क्योंकि जब आप पेशेंट्स आपके पास आते हैं तो अगर आपको काउंसलिंग करना सही से नहीं आती तो पेशेंट क्या होता है कि सेटिस्फाई नहीं हो पाते सही से। तो आपकी काउंसलिंग जो होती है ये बहुत अहम होती है, ठीक है। तो जब आप अब काउंसलिंग करेंगे तो काउंसलिंग में आपको क्या होना चाहिए, आपके पास जो मवाद होना चाहिए, जो चीज़ें होनी चाहिए, एक पेन होना चाहिए और एक आपके पास नोटबुक होनी चाहिए जिसमें आप कोई अहम जो चीज़ें होंगी आप उनको नोट करेंगे। एक नोटबुक हो और एक आपके पास पेन हो। आपको कोई इम्पोर्टेंट कोई चीज़ लिखनी हो या कुछ लिख के देना हो तो आप उसके ऊपर उसको पेशेंट को लिख के दे सकें, सही है। अब काउंसलिंग का जो पहला स्टेप आता है स्टूडेंट, उसमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले ही जब आपके पास पेशेंट आए तो आप उसको खुश आमदीद कहें, उसको वेलकम कहें, अच्छे तरीके से मुस्कुरा कर उसको मिलें, ताकि जो मरीज़ हैं जिसकी आप काउंसलिंग करने जा रहे हैं वो क्या हो जाए, थोड़ा सेटिस्फाई हो जाए आपसे, ताकि वो आपको खुल के सारी बात बता सके और वो पुरसकून महसूस करें अपने आप को, सही है। फिर आप अपना तारीफ़ करवाएं कि आप एक जो है क्वालिफाइड मिडवाइफ हैं या CMW हैं, या जो अगर आप स्टूडेंट हैं या डॉक्टर हैं तो आप अपना जो है वो तारीफ़ करवाएं, अपने बारे में पूछें, ठीक है। और बड़ा एहतराम से आपने जो है वो मरीज़ के साथ पेश आना है, ठीक है, ताकि जब आप एहतराम के साथ पेश आएंगे तो पेशेंट क्या होगा कि अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करेगा, सही है, ताकि वो आपसे खुलकर बात कर सके और वो आपको अपनी बात भी बता सके, ठीक है। क्लाइंट से मिलने और बातचीत करने का मकसद बताएं। अब जब आप क्लाइंट आपके पास आ गई है, बैठ गई आपके, तो आप उससे बातचीत करने से पहले उस बातचीत का मकसद बताएंगे कि मैं आपके साथ इस बात पर काउंसलिंग करना चाह रही हूँ कि आप डिलीवरी के मामले में या इंजेक्शन TT इंजेक्शन टेटनस टॉक्साइड के इंजेक्शन लगवाने के लिए खौफज़दा हो रही हैं, या आप डिलीवरी के प्रोसेस से प्राइमरी पेशेंट अक्सर जो हैं वो परेशान होती हैं, तो आप उनको बोलें कि मैं आपकी इस कन्फ्यूजन को कम करना चाहती हूँ, मतलब इस पर काउंसलिंग करना चाहती हूँ। जो भी काउंसलिंग आपने करनी हो उसका पहले आप उसको मकसद बता दें कि हमारा काउंसलिंग करने का ये मकसद है, ताकि जो औरत है, जो क्लाइंट है, वो अपने आप को क्या करे, वो महसूस करे कि हाँ मैं इससे अपनी हर बात खुलकर कर सकती हूँ, सही है। अपने चेहरे पर हौसला अफजाई वाले तासर ज़ाहिर करें, ये नहीं कि गुस्से वाले या परेशानी वाले ज़ाहिर करें। जब आप रिलैक्स होंगे तो मरीज़ जो आपका क्लाइंट है वो आपको देखकर जो है वो क्या होगा कि वो आपको देख के सेटिस्फाई होगा, ताकि क्लाइंट क्या अपने आप को क्या करेगा, पुरसकून महसूस करेगा। अब इसके बाद ये है स्टूडेंट्स कि अगर क्लाइंट नया है तो इससे पिछली भी आपको सारी मालूमात लेनी है, और अगर आपका कोई प्रीवियस क्लाइंट है तो फिर तो आपको उसके बारे में मालूमात पता होंगी। तो अगर जो है नहीं है, आपका ये न्यू क्लाइंट है, तो फिर आपको क्या होगा कि इसके बारे में आपको मालूमात पुरानी भी सारी उसकी हिस्ट्री आपको चीज़ें पूछनी है कि कब से आपके साथ ये प्रॉब्लम है, सही है। तो उसको बोलें कि आप खुलकर आप मुझे ये बात बताएं ताकि मैं आपको उसकी मतलब अच्छे से काउंसलिंग कर सकूं, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें जो है ना इनको मद्देनज़र रखेंगे आप, ठीक है। फिर उसके बाद ये कि अगर क्लाइंट फॉलोअप के लिए आई है तो इसके साथ पिछली बातों को दोहराएं कि आपको जो लास्ट टाइम हमने चीज़ें बताई थी वो आपने की हैं या नहीं, तो वो आपको फिर बताएगी कि मैंने ये आपने जो मुझे एडवाइस किया था ये मैंने इसके ऊपर अमल किया। तो मतलब आपने उससे ये सारी चीज़ों के बारे में पूछना है, सही है। ये सारी चीज़ें काउंसलिंग में शामिल होती हैं, ठीक है। फिर जो भी आपका मौजू के बारे में क्लाइंट से मालूमात हासिल करें, मतलब जो हमारा मौजू है जिसके मतलब हम काउंसलिंग कर रहे हैं उससे क्लाइंट्स की भी राय लें, उससे पूछें आप कि मतलब आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, कि हम आप किस तरीके से मैं आपको समझा रही हूँ, आपको समझ आ रही है या नहीं आ रही। तो
تو وہ پھر آئیے کہ تاکہ اندازہ لگا سکے کلائنٹ آپ کی بات کو کتنا سمجھ رہا ہے، اس لیے آپ کو یہ پوچھنا ہے اس سے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو یہ اندازہ لگانے کے لیے آپ اس سے ضرور اس طریقے کا کوئی کویشچن کریں گے، ٹھیک ہے؟ پھر مناسب اور صحیح سوالات آپ نے پوچھنے ہیں، یہ نہیں کہ آپ جو ہے ٹاپک سے ہٹ کر جو ہیں وہ سوالات اس سے کریں، بلکہ وہ سوالات پوچھنے ہیں جو اس سے ہمارا جو ٹاپک ہے، جو ہمارے ہم چیز پر کاؤنسلنگ کریں، جو ہمارا مقصد ہے، ہم اس کے متعلق اس سے جو ہے سوالات کریں گے، ٹھیک ہے؟ پھر تاکہ آپ کو اس میں بھی یہ ہوگا تاکہ زیادہ اور مناسب معلومات آپ کو حاصل ہو سکے، کیونکہ جو مقصد ہے اس کے متعلق جس کے متعلق ہم کاؤنسلنگ کریں اس کے متعلق اگر سوالات کریں گے تو آپ کو اور اچھے سے معلومات حاصل ہو جائیں گی، کیونکہ اگر ہم اس سے ہٹ کر کریں گے تو وہ کلائنٹ بھی کنفیوز ہو جائے گی کہ اب یہ ہمارے مقصد سے ہٹ کر کوئی اور کاؤنسلنگ ہو رہی ہے، تو مطلب جو ہمارا کاؤنسلنگ کا مقصد ہے اسی کے متعلق ہمیں کویشچن آنسر کرنے ہیں۔ پھر کلائنٹ کو احساس دلائیں کہ آپ کو اس کی بات کی توجہ اور دھیان سے آپ سن رہے ہیں، یہ نہیں کہ اب کلائنٹ آپ سے بات چیت کر رہی ہے تو آپ کیا کر رہے ہیں کہ اپنا موبائل چلا رہے ہیں، کچھ لکھنے میں مصروف ہے، بلکہ آپ نے یہ ظاہر کرنا ہے کہ میں آپ کی پوری بات بہت توجہ سے سن رہی ہوں، صحیح ہو؟ تو آپ کو یہ جو ہے یہ آپ کو عمل کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ تاکہ کلائنٹ کو محسوس ہو کہ آپ اس کو سمجھ پا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ سارے جو ہے کاؤنسلنگ کے اہم مقاصد پوائنٹس ہیں، آپ کو یہ یاد ہونے چاہیے، صحیح ہے؟ پھر کلائنٹ کو وقتاً سوالات پوچھنے کے لیے حوصلہ افزائی دیں، ٹھیک ہے؟ تاکہ اس کا جو ذہن ہے کوئی اور سوالات اگر وہ پوچھنا چاہ رہی ہے تو پھر وہ آپ سے کھل کر وہ سوال جواب کر سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ مکمل معلومات کلائنٹ کو دے دیں، اپنا جو مقصد ہے جو آپ نے جیسے ایک عورت کو لیبر کے متعلق آپ پرائمری پیشنٹ تھی، اس کا پہلا بچہ اور وہ تھوڑی پریشان ہے، تو آپ اس کو کاؤنسلنگ اچھی سی دیں گے کہ آپ پریشان نہ ہوں، یہ کوئی اتنا خطرناک مرض نہیں ہے جس کے لیے آپ اتنی خوفزدہ ہو رہی ہیں، ہم سب آپ کے ساتھ ہوں گے، اور یہ ایک قدرتی عمل ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور آپ اس عمل سے فارغ ہو جائیں گی، مطلب آپ کا مطلب لیبر اچھے سے ہو جائے گا، بچے کی پیدائش صحیح سے ہو جائے گی اگر اپنے آپ میں آپ مضبوط رہیں گی اور نیگیٹو تھاٹس کو نہیں لے کر آئیں گی، صحیح ہے؟ تو پھر اس سے کیا ہوگا کہ تاکہ اس سے مطلب وہ آپ سے اور زیادہ امپریس ہو جائے گی جب آپ اس کو اس طریقے سے کاؤنسلنگ کر رہے ہوں گے کلائنٹ کی۔ تو کلائنٹ کی ترجیحات جو ہوتی ہیں، اگر کلائنٹ نے کوئی بات کی ہے تو ہمیں کہنا یہ نہیں کہہ دینا کہ نہیں آپ کی بات صحیح نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، آپ اس کی بات کو بھی اہمیت دیں، اس کی بات کو سنیں اور اس کو بولیں کہ اچھا ٹھیک ہے، آپ مطلب اگر پاسبل ہو تو اس کو مانیں، اگر نہیں تو اس کو سمجھائیں، اور تاکہ یہ کہ ایک دم سے آپ نے انکار نہیں کرنا اس کی ترجیحات کو، صحیح ہے؟ تاکہ ترجیح کے مطابق اگر ہم نے اس کو جب ترجیح دی تو وہ پھر اور اس کا کانفیڈنس کیا ہو جائے گا، مضبوط ہوگا۔ پھر اس میں اسٹوڈنٹ یہ ہوتا ہے کہ اکثر جو ہے جو ہم کاؤنسلنگ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں کیا کرتے ہیں کہ مطلب بات نہیں سنتے، لوگ کلائنٹ کی بات نہیں سنتے، لیکن یہاں پر کلائنٹ کی بات کو بھی اتنی ہی اہمیت ہمیں دینی ہے۔ پھر کلائنٹ کی معلومات دینے کے بعد کلائنٹ کے ساتھ سارا جو ہمارا وہ ہوئی باتیں ان کو ہم نے کیا کرنا ہے، دہرانا ہے، مطلب سب چیزوں کو ہم واپس سے دہرائیں گے تاکہ جو کلائنٹ ہے وہ اگر کوئی کمی بیشی رہ گئی ہماری کاؤنسلنگ میں تو وہ پھر ہم پوری کر سکیں۔ معلومات دہرانے سے آپ کو اندازہ بھی ہو جائے گا کہ کلائنٹ کو کسی بات کی کوئی کنفیوژن تو نہیں ہے، اور پھر مزید اگر کوئی اور معلومات آپ کو چاہیے ہوگی تو وہ بھی آپ کو اس سے ریلیٹڈ مل جائے گی، صحیح ہے؟ پھر نیکسٹ یہ ہوتا ہے کاؤنسلنگ میں کہ کلائنٹ کی معلومات جو ہوتی ہیں کو جانچنا اور وہ کسی نتیجے پر پہنچی ہے یا نہیں ہے، مطلب اب آپ کو یہ کرنا ہے کہ میری کاؤنسلنگ کا جو مقصد تھا وہ پورا ہوا ہے کہ نہیں، صحیح ہے؟ اب آپ کو اس بات کا اندازہ بھی لگانا ہے اینڈ آف جب آپ کی کاؤنسلنگ ختم ہو رہی ہوگی، تاکہ آپ کو کلائنٹ کو اس طریقے کے بارے میں مزید مطلب کوئی اور بات بتانی ہو جو آپ کا مقصد تھا وہ فلفل ہوا ہے یا نہیں۔
اگر نہیں ہوا تو پھر آپ اس کو کچھ اور چیزیں ایڈ کر کے اس کو پورا اپنا کاؤنسلنگ کے سیشن کو کمپلیٹ کریں. صحیح ہے. جیسے ہی کلائنٹ کسی نتیجے پر پہنچے تو اس طریقے کے بارے میں مزید وضاحت کریں. جب وہ آپ کی کاؤنسلنگ کے ساتھ امپریس ہو رہی ہے، آپ کی بات کو سن رہی ہے، انڈرسٹینڈ کر رہی ہے، تو پھر آپ اور اس میں اور اپنی جو معلومات ہیں وہ اس میں ڈال دیں تاکہ وہ اور اچھے طریقے سے اس کا ارادہ پختہ ہو جائے اور وہ جو ہے کاؤنسلنگ جو ہے وہ آپ کی کامیاب ہو جائے. پھر دوبارہ وزٹ کے بارے میں بتائیں کہ آپ کو ایک کاؤنسلنگ کے لیے پھر آنا پڑے گا 1 ویک کے بعد یا مطلب 2 ویک کے بعد، جیسے بھی آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہوگا. تو آپ اس کو اپنی ڈائری کے اوپر پھر نوٹ ڈاؤن کر لیں اور پیشنٹ کو بھی بتا دیں، جو کلائنٹ ہے اس کو بھی بتا دیں کہ نیکسٹ جو ہے ہمارا جو وزٹ ہے وہ اس ڈیٹ کا، تاکہ ضرورت پڑنے پر اور آپ اس کو اپنا نمبر بھی دیں، اپنا رابطے کا نمبر بھی دیں، تاکہ اگر اس میں اس کو کسی مسئلے کے لیے آپ سے بات کرنی ہو تو وہ پھر آپ سے بات کر سکے. اور آپ اس کو یہ بھی بول سکتے کہ جب نیکسٹ وزٹ پر آئے تو اگر کوئی اس کو پھر کنفیوژن ہو تو وہ مجھ سے آ کے مطلب آپ سے آ کے وہ کویسچن وہ پوچھ سکتی ہے. ٹھیک ہے. تو اسٹوڈنٹ یہ ہماری کاؤنسلنگ کی ویڈیو تھی اور یہ کافی امپورٹنٹ ہے CMW کے لیے بھی، LHV کے اسٹوڈنٹس کے لیے بھی اور نرسنگ اسٹوڈنٹ کے لیے بھی کہ ہمیں کس طریقے سے کاؤنسلنگ کرنی چاہیے. تو یہ کاؤنسلنگ کی کچھ اسٹیپ تھی، کچھ ٹیکنیکس تھی. تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ اس طریقے کی اور انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں. تھینک یو.